کل جب میں مہدویت پہ پیش کروں گا تو پھر میں تفصیلی حالات حاضرہ سے متعلق بھی مطالب پیش کروں گا. عزیزان گرامی، مجھے نہیں معلوم کتنی دیر اور میں پڑھ سکتا ہوں یا آپ کی خدمت میں پیش کروں. لیلۃ القدر کے اعمال تب تک قبول نہیں. میری طرف دیکھیے گا سب. آپ شب قدر میں اعمال کرتے ہیں نا تو قرآن کھول لیتے ہیں. چھٹے امام نے فرمایا بند کر کے قرآن کے اعمال نہ کرنا، قرآن کھول. اللہ اکبر، کتنی دیکھیں عظمت ہے. قرآن کھول لینا، پھر کیا کرنا؟ پھر کہنا پروردگارا تجھے تیری عظمت کا واسطہ، پھر تجھے تیرے محمد کا واسطہ، تیرے علی کا واسطہ، تیری فاطمہ کا واسطہ، بے فاطمہ تھا. اچھا جانے گرامی، آپ 14 کا واسطہ دیتے ہیں، اللہ کو اللہ کا، پھر 14 معصومین کا. قرآن کھول کے واسطہ دے رہے ہیں. توجہ، یہ قرآن جب کھل جائے، بند نہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. یہ بند قرآن، کئی لوگوں کے دل بند ہیں، کئی کے ذہن بند ہیں. معصوم نے فرمایا قرآن کھولو تو صحیح، جب کھولو گے تو 14 کا تذکرہ ملے گا. آنکھیں بند کر کے نہ پڑھنا، پڑھنا تو آیت پڑھتے جانا. کئی لوگوں کو بتا رہے ہیں، میں حج یا عمرے کی بات ہے، مجھے بھی یاد نہیں، حج کی ظاہراً بات. آپ کو پتا کہ بہت زیادہ ہجوم، بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں، لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے. تو میں کچھ دور کھڑے ہو کے اگر آپ جائیں گے تو جیسے اب یہ انہوں نے بنا رکھا ہے یعنی پلیٹ فارم، تو کچھ دور چلے جائیں تو بلندی آپ کو مل جائے گی. تو میں اشارہ کر کے بتا رہا تھا یہ رکن یمانی ہے. رکن یمانی جہاں پہ دیوار شق ہوئی تھی، مادر امیر المومنین اندر تشریف لے گئی تھی 13 رجب کو. تو میں بتا رہا تھا وہ مومنین سارے، مومنات سارے پوچھ رہے ہیں، رو رہے ہیں. ایک کیفیت عجیب و غریب ہوتی ہے حج میں. اتنے میں کچھ اور لوگ بھی وہ سن رہے ہیں. کوئی آدمی بول رہا ہے میں امام بقبہ میں نہیں تھا، کسی کو نہیں پتا کچھ شیعہ ہے کیا ہے، کہ کیا بات کر رہے ہیں. میں نے کہا یہ سامنے خانہ کعبہ کی 4 دیواریں ہیں، 3 ایک جیسی ہیں، ایک الگ ہے. تو میں وہ جو دیوار الگ ہے وہ دکھا رہا تھا، یہ دیوار ہی الگ ہے. یہ شک ہوئی تھی، اب سب دیکھ رہے ہیں، رو رہے ہیں. اس کی اگر آپ دیکھیں گے نا آج بھی اس کی وہاں تعمیرات ہوتی رہتی ہیں، لیکن دیوار الگ نظر آتی ہے. آپ نے کہا تصویریں دیکھی ہیں؟ تو ہاں ہوں کہہ لیجئے. یہ وہ دور ہے جہاں پہ تصویریں بہت زیادہ لی گئی ہیں. ہر آدمی جاتا ہے رکن یمانی کی عکس کو دیکھتا ہے تو وہاں پہ باقاعدہ جب سیمنٹ لگایا جاتا ہے وہاں سیسا پلایا گیا، سب کچھ کر لیا گیا، ایک دیوار الگ ہی نظر آتی ہے. جتنی بھی تعمیر کروا لو، اللہ 13 رجب کا معجزہ بار بار زندہ کرتا. تم جتنا بھی علی کا نام مٹاؤ گے، قدرت کو ضد ہے، علی جھکنے نہ پائے. تو عزیزان گرامی میں بتا رہا تھا یہ سامنے بھئی، میں آپ کی جذبات کی داد دیتا ہوں، آپ محبت سے سن رہے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں جانے گرام، بس بھئی وقت نہیں ہے، وقت نہیں ہے. تو جانے گرام میں پیش کر رہا تھا، پھر بھی مجھے تو نظر نہیں آ رہا. اچھا میں خاموش رہا. ہمارے جو 7 لوگ تھے وہ کہیں گے بھائی سامنے دیوار ہے، کسی راہ چلتے ہوئے سے پوچھ لے کسی اور سے. کہا میں دیکھوں گا ہی نہیں. کئی لوگ سامنے کی چیز کو دیکھنا نہیں چاہتے. عرب شاعر کہتا کہ اگر آپ سورج سامنے اور آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لے، کہتے سورج نہیں ہے، نہ سورج مٹے گا. توجہ. دوسرا شاعر کہتا ہے اگر کوئی کہے مجھے چاند خوبصورت نہیں لگتا، میں اس کی عظمت کو نہیں مانتا، تو عرب شاعر کہتا ہے ذرا چاند کی طرف رک کر کے دیکھ، نظر آئے گا خوبصورت ہے. کہ میں اس پہ تھوک دوں گا. کہ اگر تو چاند پہ تھوکے گا تیرے ہی منہ پہ آن پڑے گا. عزیزان گرامی، یہ خدا نہ کرے کہ کوئی اسلام میں پیدا ہو اور سیدہ کا منکر ہو جائے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں عزیزان گرامی؟ خدا نہ کرے کوئی ایسا ہو. اس سے بڑی بدبختی کیا ہوگی؟ اسلام میں رہ کے سیدہ کی معرفت سے محروم. میرے جملے پہنچ رہے ہیں عزیزان گرامی؟ یہ جو ایام فاطمیہ ہم نے برپا کی ہیں اس لیے سب کو معرفت ہو، سب جناب خاتون جنت کو شناخت کریں، پہچانیں. آج شب جمعہ ہے،
آپ جانتے ہیں نا شب جمعہ یہ امام زمانہ کی شب ہے، امام حسین علیہ السلام کی زیارت مستحب ہے. کربلا جا سکو تو کربلا جاؤ، نہ جا سکو تو دور سے حسین ابن علی کو کہو السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. آپ جانتے ہیں کئی روایات ہیں کہ اس شب میں، آج ہر شب قدر میں جناب سیدہ مدینے سے کربلا جاتی ہیں. اب ماحول بن گیا مصائب کا تو پھر سنیے. اب کل ہی پڑھوں گا جو حالات حاضرات پہ پڑھنا تھا. آج کیونکہ شب جمعہ ہے میں تفصیل سے مصائب پڑھوں گا. کوئی رونے میں بخل نہ کرے، کوشش کریں ہر آنکھ میں آنسو آئے. میں نے بھی کتنا پیش کیا فضیلت کو جناب سیدہ کی. ایک عام ماں بھی ہونا تو چاہے بیٹا نبی ہو یا امام ہو، ماں کا احترام واجب ہے. ہاتھ جوڑ کے جملے پیش کر رہا ہوں، اگر دیکھ سکے تو میری طرف دیکھیے گا. عام بھی ماں ہونا، جناب موسیٰ کی والدہ یعنی محترمہ تھیں لیکن اتنی کو معصومہ جناب مریم جیسی نہیں تھی. ان پہ بھی ماں کا احترام واجب ہے. نبی اور امام پہ بھی ماں کا احترام. اور اگر ماں فاطمہ الزہرا ہو تو احترام اور بھی زیادہ واجب. پتہ نہیں میں جملے پہنچا پاؤں یا نہیں. کچھ لوگ میرے بھائی، میرے بچے پہنچ گئے، میرے بزرگ، ان کی آنکھوں میں تو آنسو آ گئے. میں اپنے سارے بچوں کو پہنچانا چاہتا ہوں بی بی کی فضیلت تک. اور اگر ماں کائنات کی ملکہ ہوں، جس بی بی کو اللہ نے سب سے با فضیلت بنایا ہو، پیغمبر تعظیم میں کھڑے ہوئے ہوں، علی نے عظمت کا اقرار کیا ہو، حسنین جیسے بیٹے ہوں، اور وہ خود حسن تو پاس ہی ہوں، حسین کی زیارت کے لیے ہر شب جمعہ کربلا آئیں، تو میں پیش کروں کیوں آتی ہوگی؟ بی بی بھی جانتی ہیں میں بفضیلت، حسین بھی جانتے ہیں، کہتے ہوں گے نا اماں زحمت نہ کریں. لیکن میرا دل کہتا ہے بی بی کہتی ہوں گی حسین آپ زخموں سے چور چور ہیں، میرے لال آپ پہ گھوڑے دوڑا دیے گئے. اے حسین میں مدینے سے ایک ہاتھ پہلو پہ رکھ کے آؤں گے، لیکن میں آؤں گی. میں آج جناب سیدہ کے کچھ مصائب پڑھوں گا، کچھ مولا حسین کے، کچھ جناب اکبر کے ذرا سن لیجئے گا. بہت سے علماء نے اس کو لکھا ہے. مقتل شیخ الرئیس میں بھی ہے، سوگنامہ محمد میں بھی آغا اشتہاردی نے اور شیخ الرئیس نے، سب نے یہ روایت لکھی ہے کہ ایک دیہات سے، ایک گاؤں سے ایک قافلہ کربلا گیا زیارت کے لیے. ایک قریے سے دیہاتی لوگ تھے، سادہ لوگ، غریب لوگ تھے. ان کے پاس پرانے زمانے میں تو ہوٹل تھے نہیں. انہوں نے غریب سا مسافر خانہ لیا اور سارے ایک زمین پہ بستر بچھا کے سو گئے. جب پہنچے نا کربلا تو شب جمعہ تھی. جب جا رہے تھے تو ایک آدمی تھا، اس کی آواز پیاری تھی. ان کے پاس کوئی عالم نہیں تھا، پرانا زمانہ تھا، علماء کم تھے. اس کا نام تھا عباس، چاوش تھا. کہا چاوش عباس نے کہا زیارت پہ جا رہے ہو مجھے بھی لے چلو. قافلہ سالار نے پوچھا کتنے پیسے ہیں؟ اس نے بتایا اتنے پیسے ہیں. کہا اتنے پیسوں میں زیارت پہ نہیں جا سکتے. سب نے کہا اس کی آواز اچھی ہے، یہ مرثیہ سنا دیا کرے گا، یہ مصائب پڑھ دیا کرے گا، ہم رو لیا کریں گے، تو اس سے کہو کہ ہم پیسے دے دیتے ہیں. سب نے تھوڑے تھوڑے پیسے ڈالے. کہا ہم اس کا خرچہ دے دیں گے. کہا کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا بس تم مصائب پڑھ دیا کرنا. جب شب جمعہ پہنچے نا حرم کربلا، مولا حسین کا حرم، تو بغیر مصائب کے سب رو رہے تھے. لیکن وہ آیا تھا خدمت کے لیے، اس نے خود ہی سوال کیا روتے ہوئے کس کے مصائب پڑھوں؟ ان میں سے ایک نے کہا جس کے چاہے مصائب پڑھ دے، ہم پہلی مرتبہ کربلا آئے ہیں، شب جمعہ ہے. کچھ دیر سوچنے لگا، کہا پھر میں مولا علی اکبر کے مصائب پڑھ دیتا. اس نے حضرت علی اکبر علیہ السلام کے مصائب شروع کیے. وہ سارے زائرین کہتے ہیں لگتا تھا ذریح مقدس سے رونے کی آواز آ رہی، مولا کی ذری سے رونے کی آواز آ رہی. وہ سارے زائرین کہتے ہیں لگتا ہے جو قبریں ہیں نا ساری زمین سے رونے کی آواز آ رہی، مولا کے گنبد سے، قبے سے رونے کی آوازیں آ رہی، دیواروں سے گریا. ان سب نے احساس کیا یہ گریا عام گریا نہیں ہے، یہ بکا عام بکا نہیں ہے. غریب لوگ تھے، آئے مسافر خانے میں، جو دال روٹی تھی انہوں نے تبرک کھایا، بیچارے سو گئے. سب نے ایک ہی خواب دیکھا، ایک ہی خواب دیکھا کہ خواب میں کوئی ہستی آ کے کہتی ہے اٹھو مولا حسین تمہارے ملنے کے لیے آئے.
سب خواب میں دیکھتے ہیں کہ مولا آئے ہیں, خواب میں ہی اٹھتے ہیں, خواب میں دیکھتے ہیں کہ مولا حسین آئے. سب نے ایک ہی سوال کیا, مولا آپ نے کیوں زحمت کی؟ مولا ہم تو اتنی دور سے آپ کی زیارت کے لیے آئے ہیں, آپ نے کیوں زحمت کی؟ تو سب نے ایک ہی خواب دیکھا. شیخ الرئیس, آغا اشتہاردی, ان تمام نے لکھا اسے. کہتے ہیں مولا حسین نے فرمایا, کہا میں 3 وجہ سے ملنے آیا ہوں. کہا جو بھی میری زیارت کے لیے آتا ہے نا, میں ضرور اس کے ملنے کے لیے جاتا ہوں. دوسری وجہ یہ, اگر دیکھ سکے تو سب میٹر دیکھیے گا, نہیں تو آنکھیں بند کر کے کربلا چلیے گا. مولا فرماتے ہیں دوسری وجہ یہ ہے, تم جس بستی سے آئے ہو نا, جس قریے, جس بستی سے, دیہات سے, اس بستی میں ایک امام بارگاہ ہے. اس چھوٹی سی امام بارگاہ میں میرا ایک خادم ہے جو میرے عزاداروں کے جوتے سیدھے کر کے رکھتا ہے. اب جب واپس جانا, میرے اس خادم کو مجھ حسین کا سلام کہہ دینا. میرے اس خادم سے کہنا مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے, تو میرے عزاداروں کے جوتے سیدھے کر کے رکھتا ہے. اس سے کہنا حسین نے سلام کہا ہے, فاطمہ کے لال نے سلام کہا ہے. اجرکم اللہ. بھائی رونے میں بخل نہ کیجئے گا, شب جمعہ ہے, لیلۃ الجمعہ ہے. ایک مرتبہ سب نے پوچھا, مولا آپ نے فرمایا 3 وجوہات ہیں میں ملنے آیا ہوں, 2 آپ نے بتا دی, تیسری وجہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ صابر امام, آپ گریہ کرنے لگے, آنسو بہنے لگے, وہ سب بھی رونے لگے. مولا حسین کو روتا دیکھا, سب رونے لگے. کہا نہیں مولا بتائیے کیا بات ہے؟ پھر مولا نے گریہ کیا. کہا جانتے ہو تیسری وجہ کیا ہے؟ تیسری وجہ یہ ہے کہ آئندہ سے سب کو کہہ دینا, اگر شب جمعہ ہو اور میرا حرم ہو, کربلا میں آؤ, میرے حرم میں آؤ, تو علی اکبر کے مصائب نہ پڑھنا. کہ مولا ہمیں تو بڑے بڑے علماء نے بتایا, کتابوں میں لکھا ہے, آپ کو سب سے زیادہ محبت حضرت علی اکبر سے تھی. تمام شہداء میں آپ کو سب سے زیادہ محبت حضرت علی اکبر علیہ السلام سے. مولا شب جمعہ میں آپ کے علی اکبر کے مصائب کیوں نہ پڑھیں؟ مولا نے فرمایا شب جمعہ میں میری ماں مدینے سے میری زیارت کے لیے آتی ہیں, میرے علی اکبر کے سب مصائب برداشت کر لیتے ہیں, میری ماں سے میرے بیٹے علی اکبر کے مصائب برداشت نہیں ہوتے. جب سے تم نے مصائب پڑے ہیں میری ماں رو رہی ہیں, بے ہوش ہیں. کیا سوال کرتی ہوں گی جناب سیدہ؟ ایک ہی سوال کرتی ہوں گی نا مولا حسین سے, حسین بیٹے کے سینے سے برچھی کیسے نکالے؟ حسین آپ نے جوان بیٹے کا لاشا کیسے اٹھایا؟ اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بھئی ابھی مصائب نہیں ہوئے. آج میں نے کہا تھا میں بی بی کے بھی چند جملے مصائب کے پڑھوں گا, سنیں گے, برداشت کر لیں گے, رونے میں بخل نہ کیجئے. میں نے تو صرف ابھی 10 منٹ مصائب پڑھے ہیں, آپ 10 منٹ میں تھک گئے. اور وہ بی بی 95 دن رات کہتی رہی, صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیاں. آئیں بھئی, میں ایران کے ایک بہت بڑے خطیب اس وقت بہت بیمار ہیں, ابھی خطابت نہیں کر پا رہے, بیمار ہیں, بزرگ ہیں, شیخ حسین انصاریان. وہ کہتے ہیں میں تہران میں ایک مجلس پڑھ رہا تھا, جیسے یہاں ہزاروں کا مجمع ہے نا, کہا مصائب امام بارگاہ میں تھے, مجلس ختم ہوئی, ماتم شروع ہو گیا, مجھے آواز آ رہی ہے ایک آدمی کوئی بیٹھا ابھی بھی رو رہا ہے. کہا میرا دل پریشان ہوا, اس کا رونا بتا رہا ہے, یہ اونچی اونچی اس طرح سے رو رہا ہے, اس پہ کوئی مصائب کا جملہ بہت زیادہ اثر کر گیا. کہا میں گھر نہیں گیا, میں کھڑا رہا. کہا ماتم ختم ہو گیا, نوحہ ختم ہو گیا, زیارت شروع ہو گئی, پھر بھی اس کے رونے کی آواز آ رہی ہے. کہا میرا دل اور پریشان ہوا, یہ ابھی تک خاموش نہیں ہوا. کہا اس کے بعد تبرک بٹنے لگا, دسترخوان بچھنے لگا, میں نے دیکھا ابھی بھی رونے, اب مجھ سے رہا نہیں گیا, یہ آدمی اتنا رویا ہے. میں تلاش کرتا ہوا پہنچا, دیکھا ایک کونے میں آدمی بیٹھا رو رہا ہے. میں نے اسے گلے لگایا, پیار کیا, کہا کہ بھئی آپ کون ہیں, کیوں اتنا رو رہے ہیں؟ کہا آغا میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں.
میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا. کہا آغا ابھی آپ نے فرمایا بی بی کی پسلیاں. پتہ نہیں کیسے پڑھوں گا یہ جملہ. کہا آغا میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، اگر کوئی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے نا تو اس میں درد ہوتا ہے، لیکن جب جوڑ کے اسے پلاسٹر کر دینا تو پھر تکلیف نہیں ہوتی. توجہ میری طرف دیکھیے گا. لیکن آغا اگر کسی کی پسلیاں ٹوٹ جائیں، ہڈی ٹوٹنے پہ ہلانے پہ درد ہوتا ہے، اگر نہ ہلاؤ تو درد نہیں ہوتا. میری طرف دیکھیے گا. لیکن خدا نہ کرے اگر کسی کی پسلیاں ٹوٹ جائیں، اسے ہر سانس پہ درد محسوس ہوتا ہے. وہ بی بی جو 3 مہینے 5 دن ہاتھ پسلیوں پہ رکھے، کہتی رہی بابا آپ کی امت نے مجھے بڑا ستایا،